باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام باتیں ہیں کچھ خاص میں حاضر ہیں انشاءاللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے، قرآن پاک کا سیگمنٹ بھی ہوگا، حدیث پاک کا سیگمنٹ بھی ہوگا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا آج کے پروگرام میں ہمیں موقع ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام باتیں ہیں کچھ خاص آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ علم دین کا جہاں پر ڈیروں خزانہ ہاتھ آئے گا، وہیں پر انشاءاللہ قرآن کی محبت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی محبت بھی انشاءاللہ دل میں پیدا ہوگی اور اصلاح بھی انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح سونا نرم ہو کے زیور بن جاتا ہے، جی ہاں، سونے کو پہلے پگھلایا جاتا ہے، نرم کیا جاتا ہے، پھر وہ زیور بنتا ہے۔ جیسے لوہا نرم ہو کے ہتھیار بنتا ہے، مٹی نرم ہو جائے تو لہلہاتے کھیت کا سبب بنتی ہے، ایسے ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق جس وقت انسان کے دل میں نرمی آ جائے، جی ہاں، جس وقت انسان کا دل نرم ہو جائے تو یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کی بدولت انسان کے رویے میں رحمت، شفقت، شائستگی، پیار، محبت، آسانی، مہربانی، عفو، درگزر، معاف کرنا، بردباری جیسے یہ پیارے عوامل انسان کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں۔ یوں انسان ان پیاری صفات سے مہکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پیاری صفات، پیاری خصوصیات اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہوتا کس سبب سے ہے؟ جب دل نرم ہوتا ہے، جب دل میں اسلامی تعلیمات کے مطابق جب دل میں نرمی آتی ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ دل بے جا سختی کا شکار ہے، انسان بے جا سختی کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان میں یہ ساری پیاری صفات ختم ہو جاتی ہیں۔ دور ہو جاتا ہے انسان شائستگی سے، دور ہو جاتا ہے انسان عفو درگزر سے، دور ہو جاتا ہے انسان رحمت سے، دور ہو جاتا ہے انسان شفقت سے، دور ہو جاتا ہے انسان محبت سے، پیار سے، ان ساری چیزوں سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جن افراد کا دل نرم ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے جب کوئی دل نرم ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے ہی دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، تو پھر اللہ پاک ایسے بندے کو کہ جس کا دل نرم ہوتا ہے اس سے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے نا کہ اللہ پاک ہمیں بھی دل کی نرمی عطا فرمائے۔ جی ہاں، رقیق القلب ہونا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری خصوصیت کو بیان فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اسوہ حسنہ کو بیان فرمایا۔ حضور کی اخلاق کے کریمہ میں سے ایک پیاری صفت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ اب اس کی تفسیر بھی سن لیں۔ تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ اس آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کو بیان کیا جا رہا ہے، حضور کے پیارے اخلاق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کون؟ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے ہم گن گاتے ہیں، جن کی محبت اہل ایمان کے لیے لازم ہے، ہر شے سے بڑھ کر جن سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ کہ جب تک سب سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر اللہ پاک یہ کمال عطا فرمائے گا کہ اللہ پاک ایمان کا کمال بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں نبی کریم علیہ السلام پر، تفسیر میں ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے، سبحان اللہ،
کہ اس نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، شفیق بنایا ہے، رحیم و کریم بنایا، اور آپ کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم، شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضب کا، غصے کا اظہار نہیں فرمایا۔ حالانکہ اس وقت کیفیت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن کس قدر تکلیف پہنچائی گئی، کس قدر اذیت پہنچائی گئی، کس قدر تکلیف دی گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جاتے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر اللہ پاک بھی انہیں معاف فرما دے۔ یہ کمال ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رقیق القلب ہے، نرم دل ہے۔ اللہ حضور کے صدقے ہمیں بھی دل کی نرمی عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ باتیں ہیں کچھ خاص پروگرام میں مدنی چینل کے ناظرین مختلف سیگمنٹس ہوں گے انشاءاللہ، قرآن پاک کا سیگمنٹ بھی ہوگا، حدیث کا سیگمنٹ بھی ہوگا، انشاءاللہ مزید بھی کچھ سیکھیں گے۔ پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سیگمنٹ ہے قرآن۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ حضور قرآن پاک کون سی آج آیت مبارکہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، کیا بیان فرمائیں گے آج؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے اور سچے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اور اے محبوب، تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو، بے شک تم ہماری حفاظت میں ہو، اللہ اکبر۔ اور اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو، سبحان اللہ۔ اور رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کرو، اور تاروں کے جانے کے بعد۔ یہ تو تھی آیت کریمہ۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کا یہ ہے کہ قرآن شریف بغیر حدیث کے سمجھنا یہ ناممکن ہے، صحیح۔ کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جو ہے ہم تفسیر اس کی دیکھتے ہیں، تفسیر صراط الجنان سے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو، جی، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس پر قائم رہیں، جی، اور اللہ کریم کے احکامات کی پیروی کرتے اور ممنوعات سے رکے رہیں، اور اللہ کریم کے پیغامات پہنچاتے رہیں، اور جو مہلت ان مشرکین کو دی گئی ہے اس پر دل تنگ نہ ہو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی یہ کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، کفار آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب دیکھیں ایک وقت تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے جو وہ دستہ رکھتے تھے، حفاظت کا صحیح۔ پہرا صحابہ کرام علیہم رضوان دیتے تھے۔ جی، پھر یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ گیا حکم، تو پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پہرا ہٹا دیا۔ اچھا، دوسرا یہ بتا دوں یہاں، یہ بات یاد رہے، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو ہم دیکھیں تو ان کی تعداد جو کم و بیش ہے وہ 1,24,000 کم و بیش ہم کہیں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ کم و بیش اس لیے کہا جائے گا کہ چونکہ یہ تعداد ہمارے پاس یقینی نہیں ہے نا، کم و بیش لکھیں گے۔ اگر ہم یقینی کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 کیا کہتے ہیں 23,000 کچھ نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ 999 ہو، جی، تو ایک کو ہم نے نبی مان لیا، ایک یعنی اضافی، جی، تو غیر نبی کو نبی ماننا یہ بھی کفر۔ صحیح۔ اور اگر زیادہ ہوں اور ایک کو کم کر دیا تو بھی مسئلہ۔ جی، کہ انکار۔ ہر نبی پر ایمان لانا فرض ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب پر ایمان لانا فرض ہے۔ بے شک۔ بچوں نے پڑھا ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جی، اچھا اب دیکھیں بچپن میں تو ظاہر ہے کہ بڑی مشکل سے اس کو یاد کیا ہے، جی،
ایک زحمت ہوتی تھی، سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ کیا ہے یہ. تو واقعی بعض اوقات جو ہے نا بچپن میں جو چیزیں یاد کر لی جاتی ہیں نا وہ یاد رہتی ہیں، یاد رہتی ہیں، اور ان کے فوائد جو ہے نا وہ آگے جا کے اس وقت سمجھ میں نہ آئے لیکن آگے جا کے فوائد نظر آگے جا آتے کے ہیں. ملتے ہیں. جی. جیسے ہم بیج بوتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آتا کیا ہے یہ، کیا ہے؟ اچھا اس کو فائدہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا بیج بونے کا، اتنی محنت کرنے کا. فائدہ بعد میں ملتا ہے جب یہ درخت بنتا ہے. بالکل. تو اس وقت جو ہم نے یاد کر لیا ایمان مفصل اور ایمان مجمل، جی. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اللہ اکبر. کہ میں ایمان لایا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ، وصفاتہ اپنی صفتوں کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، جی. زبان سے اقرار کیا، اقرار باللسان زبان سے اقرار کیا، وتصدیق بالقلب جی. اور دل سے تصدیق کی. جی. کیونکہ ایمان لانے کے لیے ضروری نا جی. زبان سے اقرار اور اور دل سے تصدیق. جی. اچھا دل اس میں اہم ہے، دل اہم ہے. دل اہم ہے. صحیح. اگر کوئی خالی زبان سے اقرار کرتا ہے اور اور دل دل سے میں تصدیق. انکار ہے، جی. دل میں تصدیق نہیں ہے تو بیکار ہے. اللہ اکبر. اور گونگا ہے وہ زبان سے اقرار نہیں کر سکتا، جی. دل سے تصدیق کرتا ہے، مسلمان ہے. سبحان اللہ. اب جو منافقین تھے جی. زبان وہ سے زبان سے تو اقرار کرتے تھے، یہ اقرار کرتے تھے. ظاہر حالانکہ ان کا اقرار نہیں کیا گا، زبان سے وہ ظاہر کرتے تھے کہ ظاہر مسلمان ہے، ظاہر حال ان کا یہ تھا کہ مسلمان ہے، جی. جبکہ اندر سے یہ غیر تھے. جی. اس لیے ان کو منافق کہا گیا کہ اندر کچھ باہر کچھ. جی. تو خیر یہ ویسے ضمناً بات آ گئی، ہم اپنے موضوع پر آ جائیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو. تو اس کی تفسیر میں خزائن العرفان میں کہ نماز کے لیے اس سے تکبیر اولیٰ کے بعد جو ہے وہ ثنا مراد ہے. ہم پڑھتے ہیں نا ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یا تو یہ ثنا مراد ہے یا یہ معنی ہے کہ جب سو کر اٹھو تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرو. یہ معنی ہے کہ ہر مجلس سے اٹھتے وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تسبیح بجا لایا کرو. واہ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کرو اور تاروں کے جانے کے بعد. اللہ. یعنی رات کے کچھ حصے میں اور تاروں کے چھپ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرو. بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات میں جو ہے وہ تسبیح سے مراد نماز ہے. صحیح. اب چونکہ نماز بھی تو ذکر اللہ ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. اور نماز میں جو ہے وہ ذکر کی تینوں قسمیں موجود ہیں. جی. ذکر تین قسموں کا ہے. جی. ذکر باللسان، جی. ذکر بالجوارح جی. یعنی جس میں بدن بھی آ گیا، جی. اور ذکر بالقلب. تو نماز میں تینوں چیزیں موجود ہیں. جی. ذکر باللسان زبان سے بھی ہے. زبان سے نیت کہ میں نماز میں ہوں، ذکر بالقلب ہو گیا، اور جوارح رکوع سجود جی. قوما جلسہ قاعدہ یہ اعضاء کے ذریعے ہو گیا. جبکہ حج جو ہے وہ یہ ذکر بالجوارح اور بالقلب، کیونکہ نیت ضروری ہے نا، جی. کہ نیت تب ہوگی تبھی وہ حاجی بنے گا. جی. اور بقیہ جو ہم درود پاک وغیرہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو یہ سب ذکر باللسان ہے. جی. البتہ ایک ذکر کی قسم ہے کہ اس کا تعلق ہے قلب سے، جی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا، تو یہ ہے ذکر بالقلب. اللہ اکبر. یا یہ کہ دل میں اللہ اللہ کرتے رہنا، جی. یہ بھی ذکر بالقلب ہے. سانس کے ذریعے ذکر ہوتا ہے، جی. یہ بھی ذکر بالقلب میں آئے گا. صحیح. اللہ ہمیں ذکر اللہ کی ساری اقسام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے ذکر سے انشاءاللہ ہماری زبانیں تر رہیں گی، ہمارا بدن اللہ کا ذکر کرتا رہے گا عملاً، جیسے نماز کا ذکر ہوا. پھر دل بھی اللہ کرے کہ یوں ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دنیا میں بھی بھلائی پائیں گے انشاءاللہ، آخرت میں بھی بھلائی پائیں گے. دیکھیں ہم اپنی پریشانیوں کو رونا روتے ہیں. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے جو ہے نا وہ دل کو زنگ لگ گیا ہے، دل میں بے سکونی ہے. ایسی زنگ لگتا خیر ہے یہ تو کوئی نہیں کہتا زنگ لگ گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ زنگ لگ گیا، کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہدایت کے بعد یہ حق بات ہمیں سمجھ آتی ہے، جی. پر ہم اسے عمل کرنے سے کتراتے ہیں. جی. یہاں زنگ سے مراد یہی ہے کہ
دل سخت ہو گیا. دل سخت ہو گیا ہے. اللہ اکبر. دل جو ہے حق قبول نہیں کر رہا، چونکہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو حق قبول نہیں کرتا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ایک تو کہ حق قبول نہیں کرتا، جی ٹھیک ہے، حق نظر آ رہا ہے قبول نہیں کرتا. بعض کو یہاں یہ بھی مراد کہ حق والی بات اسے سمجھ ہی نہیں آتی، یعنی اس میں اتنی صلاحیتیں نہیں ہوتی کہ ابھی حق بات سمجھ سکے. جی. تو خیر اب جو ہے نا اپنے دل کی سختی دور کرنے کے لیے، اپنے دل کا زنگ دور کرنے کے لیے جو ہے وہ بندہ ذکر اللہ کرے، جی. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے واہ. دل شفقت سے. ہاں، اس سے دل کا زنگ دور ہوگا. دل کا زنگ دور ہوگا، دل نرم ہوگا، جی. دل کی سختی دور ہوگی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ذکر اللہ کرے، تلاوت قرآن کرے، کہ تلاوت قرآن بھی جو ہے نا یہ بالکل. دل کا زنگ دور کرتی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب دل کا زنگ دور ہو گیا تو ہمارے معاشرے کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے. انشاءاللہ. جو بات بات پہ جو ہے نا وہ کاٹنے کو دوڑتے ہیں نا، جی. لڑنے کو دوڑتے ہیں، جی. جھگڑالو اور اس طرح کے، غصہ. وہ جو غصہ کرتے ہیں. جی. اب اس سے ظاہر ہے کہ ایک بندے نے غصہ کیا تو نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ بعض کو پورا محلہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے. دو پارٹیاں بن جاتی ہیں، دو گروپ بن جاتے ہیں، دو گروہ بن جاتے ہیں، یوں پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو اپنا دل جو ہے نا وہ کلیئر کریں، اپنے دل کا علاج کریں، اپنے دل کا علاج سے مراد ہے کہ دل کی سختی کا علاج کریں، جی. نہ کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. جی. دل کی سختی کا علاج قرآن شریف سے کریں، واہ. قرآن کے ذریعے ذکر اللہ کریں تو انشاءاللہ الکریم سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، دعا کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ. انشاءاللہ دل نرم ہو گیا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. جب دل نرم ہوگا تو بندہ نماز بھی پڑھے گا، ایسے ہی ہے. فرائض بھی ادا کرے گا، واجبات بھی ادا کرے گا، سنتوں پر بھی عمل کرے گا. دل نرم ہوگا تو انشاءاللہ الکریم لین دین بھی اچھے طریقے کے مطابق کرے گا، شریعت کے مطابق کرے گا. بالکل. دل نرم ہوگا تو اگر مقروض ہے نا تو جیسے پیسہ ہے نا قرض ادا کر دے گا. جی. دل نرم ہوگا تو کوئی غریب ہے نا اس کی مدد بھی کر دے گا. ایسے ہی ہے. دل نرم ہوگا اور اگر یہ صاحب منصب ہے، عہدے دار ہے تو انصاف بھی کرے گا لوگوں میں، واہ. کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. واہ. دل نرم ہوگا تو رشوت سے بچے گا. دل نرم ہوگا تو سود سے بچے گا. واہ. دل نرم ہوگا تو جھوٹ سے بچے گا، اللہ اکبر. غیبت سے بچے گا، اور بھی گناہوں سے بچے گا. کیا بات. تو اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کیجیے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں ان میں ایک بہت بڑا دل کا بھی تعلق ہے. اگر دل میں نرمی آ جاتی ہے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا. بالکل. اچھا، معاشرے میں بھی، گھر میں بھی انشاءاللہ امن قائم ہوگا. آپ آفس میں ہیں، آفس میں، اسکول کالج میں ہیں، مدرسہ میں، کہیں بھی ہیں آپ جہاں پر پڑھتے ہیں، دل نرم ہوگا تو انشاءاللہ نرمی کا اثر تو اللہ نے چاہا تو نظر آئے گا انشاءاللہ. دیکھیں یہ تو ہے نا کہ بعض اوقات جیسے کسی کو کام اٹکا ہوا ہے، جی. وہ کسی افسر کے پاس گیا جی. تو کام ہو گیا، وہ کیا کر کے تھا، نہیں یار آج میرا جو واسطہ پڑا نا بڑے نرم دل افسر سے واسطہ پڑا، ایسے ہی ہے. میرا کام اسے یوں کر دیا. اچھا، کسی ایسے افسر سے واسطہ پڑا کہ جیسے اس کا کام نہیں کیا یا اس نے اس کے ساتھ ناجائز کیا حق پر ہونے کے باوجود، وہ کیا کہے گا یہ بڑا سخت ہے یہ. ایسا ہی ہے. کبھی انجان افراد میں بھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ کوئی ایسے افراد مل جاتے ہیں راستے میں، کوئی ایسی مشکل پریشانی آئی، وہاں پر کچھ افراد وہ دیکھ کر، تکلیف مصیبت میں دیکھ کر، اور فوراً ہیلپ کے لیے جب آتے ہیں، مدد کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ کچھ اس طرح کا ہوا. میں ایک جگہ پر تھا، وہاں پر میری بھانجی کی طبیعت اچانک، چھوٹی سی 2.5-3 سال کی، ایسی خراب ہوئی کہ بے ہوش ہو گئی. سردی اتنی شدید کی تھی، برف پڑ رہی تھی، اور ہم ایسی جگہ پر تھے کوئی ہاسپٹل قریب نہیں ہے. وہاں پر ایک گاڑی والے بھائی آئے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ انہیں برکت دے. اچھا یقین کریں اس پریشانی میں کہ ہم اتنا، میں خود اپنی بتاؤں کہ میں خود گھبرا گیا، بچی ہاتھوں میں اور وہ گر رہی ہے. اس عالم میں اس بندے نے ساتھ دیا. کچھ ان کی فیملی، کچھ لیڈی ڈاکٹرز تھیں، انہوں نے وہ لیا بچی کو، تلیاں ملیں، اور پھر اپنی گاڑی میں ہمیں بٹھایا اور کہا کہ میں ہیٹر آن کرتا ہوں تاکہ اسے تھوڑی سی ہیٹ پہنچے، سردی لگ گئی شاید بچی کو. پھر وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آئے. 1 گھنٹے کا تقریباً انہوں نے سفر طے کیا، ہمیں چھوڑا. ماشاءاللہ دل سے دعائیں نکلی ان کے لیے کہ یہ افراد بھی ایسے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. حضرت ہمارے معاشرے میں ایسے افراد الحمدللہ اب بھی پائے جاتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم.
اور یہ سارا ہوتا یہی ہے کہ دل کی نرمی، دل نرم ہوگا تو نہ کرتے تو ہم کچھ گلا بھی نہیں ہو سکتا تھا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ دل نرم کر دے ہمارا، اللہ کرے کہ ہمارے دل میں نرمی آ جائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھے چلیں۔ اگلا سیگمنٹ ہے حدیث مبارک۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ جی اچھا، کون سی آج حدیث مبارک آپ سنائیں گے؟ انشاءاللہ الکریم آج ہم ترمذی شریف سے، سنن ترمذی سے جو ہے وہ فضائل قرآن کے حوالے سے ایک حدیث پاک سنیں۔ اللہ اللہ کرے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جی، کل بیت الخرب، ویران گھر کی طرح ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت جو مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گھر کی آبادی انسان اور سامان سے، بالکل، یعنی کسی گھر میں اگر انسان ہوں گے تو لوگ اسے کہیں گے نہیں یہ گھر آباد ہے۔ جی، انسان ابھی گئے ہوئے ہیں، سامان پڑا ہوا ہے، لوگ کہیں گے نہیں نہیں سامان پڑا ہوا ہے نا، جی سامان ہے، جی جی آباد، تیری گھر آباد ہے، کہہ رہے کوئی گیا ہوا ہے ابھی آ جائے گا، جی جی، ٹھیک ہے، خالی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بندہ کہے گا نہیں یار یہ خالی لگتا ہے گھر، یعنی کچھ ہے ہی نہیں، رہن سہن کا دھندا، نہ برتن ہے، نہ چٹائی ہے، نہ تکیا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا کہے گا وہ ویران ہے یہ گھر۔ تو دل کی آبادی جو ہے نا یہ قرآن سے ہے، اللہ 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 اللہ، اور باطن یعنی روح کی آبادی ایمان سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جسے قرآن بالکل یاد نہ ہو، یا اگرچہ یاد تو ہو مگر کبھی اس کی تلاوت نہ کرے جی یا اس کے خلاف عمل کرے، جی، تو اس کا دل ایسا ہی ویران ہے جیسے انسان و سامان سے خالی گھر۔ آباد وہی دل ہے کہ جس میں تمہاری یاد ہے، یہ ایک شعر ہے، جی، آباد وہی دل ہے جس میں تمہاری یاد ہے، جو یاد سے غافل ہوا ویران ہے برباد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو تمہاری یاد یعنی اللہ کی یاد، جی، ٹھیک ہے، اور جو یاد سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہوا تو وہ ویران ہے اور برباد ہے ہائے ہائے ہائے، وہ دل۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا سینے میں جمع ہونا گویا اسے آباد کرنا ہے، جی اور قلت و کثرت کے لحاظ سے مزین کرنا ہے، جی یعنی جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا جی تو اتنا ہی اس کا دل زینت والا ہوگا، جی، سبحان اللہ۔ کم یاد ہوگا تو کم، مگر آباد تو ہے، جی اور آباد، زینت کا مسئلہ رہے گا نا، آباد تو ہے نا، جی ٹھیک ہے۔ جب دل قرآن کی ضروری تصدیق، اسے حق سمجھنے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے جی اور اس کی محبت و صفات میں نظر کرنے سے خالی ہوگا، جی، تو وہ دل ویران گھر کی طرح ہوگا اللہ اللہ، جو خوبصورتی اور سامان سے خالی ہو، خالی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، تو یہاں دیکھیں کہ جب قرآن ہوگا ہمارے دل میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، جی تو اب یہ جو ہے نا ملا علی قاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ دل جو ہے نا یہ آباد ہے، آباد، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ جانور کی طرح ہو گیا نا۔ جی انسان اٹھا صبح، جی ناشتہ کیا، چل پڑا، جی، پھر دوپہر کا کھا لیا، پھر چل پڑا، پھر چل پڑا، جی پھر رات کا کھا لیا، پھر چل پڑا، پھر سو گیا، پھر اٹھا، پھر روٹین وہی، نہ نماز پڑھی نہ ذکر کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کہہ رہے کہ وہ تو جانور بھی تو یہی کرتا ہے۔ جی، جانور کیا کرتا ہے؟ جانور کا کام کیا ہے؟ صرف کھانا ہی ہے، کھانا ہی ہے، بیٹھے بیٹھے سوتے رہنے، گائے کو دیکھے لیٹ کے سوتی ہے، بیٹھ کے سوتی، جی بکرا بیٹھ کے سوتے لیٹ کے سوتا ہے۔ جی، تو خیر ہمیں اپنے دلوں کو نا آباد کرنا، ہمیں جانور نہیں بننا، ہمیں انسان بننا ہے۔ جی، مگر پھر یہ دیکھو جانور جو ہے نا ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ اکبر، اگرچہ کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں جانور کی طرح ہیں، جی ہم اس کے ظاہری طور پر دیکھتے ہیں جانور کو، نہ جی، جانور بھی ذکر کرتا ہے جو احادیث میں ہے یہ تو۔ اچھا پھر شہد کی مکھی،
درود پاک پڑھتی ہے. درود پاک پڑھتی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا کہ یہ درود پاک پڑھتی ہے اور شہد میٹھا ہوتا ہے. شہد میٹھا ہو جاتا ہے. یہ شہد بنتا ہے. جی شہد, وہ رس جو ہے نا وہ شہد بنتا ہے. وہ رس جو ہے نا وہ پھلوں کا کڑوا رس جو ہے نا یہ میٹھا ہو جاتا ہے, شہد بن جاتا ہے. واہ واہ. یہ درود پاک کی برکت. بے شک. کون پڑھتی ہے؟ مکھی. مکھی پڑھتی. مکھی درود پاک پڑھتی ہے. تو اور بھی جانور ہیں جو ذکر کرتے ہیں. پھر ہے نا کہ ہر جمعے والے دن جو ہے نا وہ جانور جو ہے نا بے چین رہتے ہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے, چونکہ ان کے پاس عقل تو ہے نہیں جی کہ کہیں قیامت نہ آ جائے. ہائے ہائے ہائے. قیامت نہ آ جائے. اللہ اکبر. تو یعنی دیکھیے ہر جانور یہ جانتا ہے کہ قیامت بھی کوئی چیز ہے. آئے گی قیامت. قیامت آئے گی, کوئی چیز ہے قیامت. کچھ چیز ہے. اور وہ انسان ہی کیسا جو قیامت کا انکار کرے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, ایک تو یہ. پھر دوسرا یہ کہ وہ انسان جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے, جی جانتا ہے کہ قیامت آئے گی, پھر بھی اعمال ایسے کرے اللہ کی کہ گویا کہ قیامت آئے گی ہی نہیں. اللہ کی معاذ اللہ. معاذ اللہ. اس کو چاہیے کہ ایمان ہے تو یہ ایمان جو نا یہ اس کے جو نا ہر وقت اس کی اس بات پہ توجہ رہے کہ قیامت آئے گی. واقعی کہتا ہوں کبھی وہ کوئی دیکھے نا معاملہ ہو, کسی کو توجہ دے رہا ہے نا, دیکھو مرنا ہے, جی قبر میں جانا ہے, وہ تھوڑا سہم جائے گا. جھوٹ ہی بول رہا ہوں نا, سہم جائے گا. جی. تھوڑی سی غیرت ایمانی ہوگی نا, جی تھوڑا سا اس کا سینسر ہوگا نا, کام کر رہا ہوگا تو سہم جائے گا. اور کان نے بول دے گا نہیں میں نے گڑبڑ کر دی, میں بس یوں ہو گیا, میں نے جھوٹ بول دیا, تو سنبھال لینا. تو خالی یاد کرانے کا نتیجہ اگر پیش نظر یہی باتیں ہوں گی نا قیامت کی, قبر و آخرت کی, تو انشاءاللہ الکریم اس میں بھی ہم کئی برائیوں سے بچ جائیں گے. کیونکہ جھوٹ کا تعلق اصل میں جو ہے نا حقوق العباد سے ہے نا. بندہ اکیلا اکیلا تو جھوٹ بولنے ذرا, بالکل غیبت اکیلا اکیلا دیوار سے تو کرنے ذرا, دیوار کو جھوٹ بولنے ذرا. جی تو اس کا تعلق حقوق العباد سے. سامنے والے کے بارے میں اگر جھوٹ بولے گا اس کو مروا دے گا. اللہ کی پناہ. لوگ اس کے بارے میں بدگمان ہوں گے. جی سامنے والے کی غیبت کی تو بھی ظاہر ہے کہ لوگوں میں سب برا چرچا کیا. جی غیبت کب ہوگی؟ جب وہ عیب اس کے اندر موجود ہے. وہ عیب اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو بہتان ہوا. اللہ ہمیں بچائے. آمین آمین. ہم آتے ہیں مزید حدیث پاک کی شروحات کی طرف. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ظاہراً اس حدیث پاک سے یہ مراد ہے کہ جسے اتنا بھی قرآن یاد نہ ہو کہ جس سے نماز درست ہو سکے تو اس کا سینہ جو نا ویران گھر کی طرح ہے. اللہ کی پناہ. اور بعض علماء نے اس کو عام رکھا ہے اور کہا ہے کہ ناظرہ یا حفظ کسی طرح قرآن نہ پڑھتا ہو اس کا سینہ ویران گھر کی طرح ہے. لہٰذا ہمیں جو نا وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. اب آئیے کہ اس حدیث پاک سے ہمیں کیا ملا. جی ہم اس سے جو 3 ہمیں مدنی پھول ملے وہ ہم سنتے ہیں. جی نمبر 1, گھر کی آبادی انسان اور سامان سے ہے جبکہ دل کی آبادی قرآن سے ہے اور روح کی آبادی ایمان سے ہے. آپ دیکھیں کہ مسلمان کو یہ ایمان والی نعمت کتنی بڑی ملی ہوئی ہے. بے شک. غیروں کو آپ دیکھیں جو غیر مسلم ہیں ان کو مسئلہ کو خودکشی کر دیں گے. جی مسلمان ہی خودکشی کرتا ہے. جی مگر کون مسلمان کرتا ہے؟ جو عالم نہیں ہے. جی آپ کو کوئی بھی عالم نہیں ملے گا جس نے خودکشی کی ہو. جی ابھی تک ریکارڈ ہو کوئی نہیں ملے گا عالم. ایسے ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اس کے سینے میں قرآن کا علم ہے. سبحان اللہ. تو ایک تو یہی برکت ہو گئی. بے شک. اچھا دوسرا یہ کہ جسے قرآن بالکل یاد نہ ہو, اگرچہ یاد تو ہو مگر کبھی اس کی تلاوت نہ کرے یا یہ کہ اس کے خلاف عمل کرے, تو اس کا دل ایسا ہی ویران ہے جیسے انسان اور سامان سے خالی گھر. جی. نمبر 3, قرآن کا سینے میں جمع کرنا گویا اسے آباد کرنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو قرآن شریف سے آباد کرے. آمین آمین آمین. انشاءاللہ قرآن سے جب ہمارے سینے آباد ہوں گے تو اس کی برکتیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں ضرور نصیب ہوں گی. یہاں پر ایسا پیغام بھی تو ہمارے لیے ہے نا کہ ہم قرآن سیکھیں بھی. ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو قرآن سیکھتی نہیں ہے یا جو بچپن میں کہیں پڑھا تھا. یعنی 1-2 باتیں مدنی چینل کے ناظرین ہم محاسبہ کریں. سب سے پہلے تو ایک غور یہ کریں کہ ہم نے آخری مرتبہ پورا قرآن پڑھا تھا مکمل الف لام میم سے لے کر والناس تک. ہم نے کب پورا قرآن پاک پڑھا؟ حالانکہ قرآن کے حقوق میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اسے روزانہ پڑھا جائے.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ سالوں میں ایک مرتبہ کہیں پڑھ دیا، اسے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا جائے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جب قرآن پڑھا تو ہے لیکن کیسا پڑھا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. تلفظ کیسے تھے، کس انداز میں سیکھا، کس سے سیکھا، اس حوالے سے بھی کچھ ہماری رہنمائی فرما دیں. دیکھیے یہ ہماری بس ایک افسوس کی بات ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہم جو ہے نا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ استاد ڈھونڈتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول ہو دنیاوی معاملات میں، جبکہ اخروی معاملات میں ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی. جی. تو اب اگر قرآن جو ہے نا مجہول پڑھا ہے معاذ اللہ، جی. یعنی بالکل وہ مجہول جو پڑھا ہے، جی. جیسے ہے تو ذرا الف با تا سا، جی. کوئی مثال بھی میں کیسے دوں، جیسے واللیل، اس کو واللیل جی. پڑھنا یہ مجہول کہلائے گا. اب کیا ہے کہ قرآن اگر معاذ اللہ اس طرح پڑھائے تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیجئے. جی. اور صحیح نصیب دعوت اسلامی کو اپنی خدمت کا موقع دیجئے. سبحان اللہ. اور دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان جو لگتے ہیں نا، جی. تو ان میں جو ہے یہ قرآن اپنا چیک کرا لیں، ان کو سنا دیں. شرم آتی فی ہے. سبیل اللہ ہوگا. شرم آتی ہے، بڑے ہو گئے نا، اب شرم آتی ہے، کس طرح چیک کروائیں. نہیں، اس میں شرمانے تو کوئی بات نہیں ہے. شیطان کے پاس ایک ہتھیار یہ بھی ہے نا، شرم دلانا بھی جو ہے نا. حیا نہیں ہے، شرم دلانا بھی ہے نا. جی. حیا جو ہے نا وہ ایمان کا ہے، اس سے جی. وہ شرم دلاتا ہے. شرم بھی ایک جو ہے نا وہ شیطان کا ہتھیار ہے. شیطان دیکھیں جھوٹ بولنے میں تو نہیں شرم دلاتا، کسی غیبت کرنے میں شرم نہیں دلاتا، نہیں دلاتا. اور گناہ کرنے میں شرم نہیں دلواتا، صرف یہیں شرم آتی ہے اس کو. تو یہ شرم جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے، جی. اس کو چھوڑ دے اور حیا دار بنے ہائے ہائے. اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرے. اللہ اکبر. جب اللہ تعالیٰ سے حیا کرے گا نا، جی. اب تک مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، تو آٹومیٹکلی یہ شرم جو ہے نا یہ دفعہ ہو جائے گی. انشاءاللہ. حیا کو غالب کرے. اللہ اکبر. اور دعوت اسلامی آپ کو ملیں گے کہ 50 سال کی عمر میں بھی قرآن پاک درست پڑھنا سکھائے، 55 سال کی عمر میں بھی، 60 سال کی عمر میں بھی آپ کو ایسے مل جائیں گے. ابھی چند دن قبل میں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات کی، مجھے اسلام آباد میں ان سے ملاقات ہوئی. بزرگ ہیں، حفظ مکمل کیا انہوں نے، اب ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں. بزرگ ہیں بالکل، داڑھی ان کی سفید ہے ماشاءاللہ. ابھی پتہ چلا کہ انہوں نے ماشاءاللہ حفظ مکمل کیا. عمر 55 سے تو اوپر تھی، 60 کے قریب قریب ہوں گے، امید تو یہی ہے. لیکن ماشاءاللہ انہوں نے حفظ مکمل کیا. اور ابھی مجھے پتہ چلا دوسرے تیسرے درجے میں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ درس نظامی بھی کر رہے ہیں. ممکن ہے یہ دیکھیں جوانوں کے لیے جو نا یہ سبق ہے، سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے یہ. جی. تو وہ دیکھیں کہ اس عمر میں بھی، حالانکہ اس عمر میں دیکھا جائے تو یاداشت کمزور ہو جاتی ہے، یاداشت کمزور ہو جاتی ہے، یاد کرنا ایک مشکل ہوتا ہے. مگر دیکھیں یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے، اچھے ماحول کی برکت ہے، اچھے ماحول کی برکت، صحبت کی برکت ہے یہ. سبحان اللہ. جی کال چلائیے. خلیفہ میرے سنت کی زیارت ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ اس وقت کی بات ہے جب سیلاب سندھ میں آیا ہوا تھا اور آپ جو ہے یہ سیلاب زدگان میں مالی امداد تقسیم کرنے کے لیے، ان کی دلجوئی کرنے کے لیے سفر کر رہے تھے. میں نے دیکھا رستے میں آپ نے ماشاءاللہ الکریم بچوں میں بسکٹ بانٹے، نقد رقوم بھی تقسیم کی وہاں پر، اور بڑا آپ کا دلجوئی والا انداز تھا. مجھے ایک پیٹرول پمپ کی بات یہاں کرنی ہے کہ وہاں جب گاڑی پیٹرول بھروا کر وہاں سے جب نکلے تو سامنے ایک بچہ تھا، غالباً بھیک مانگنے والا تھا یا کون تھا یہ اب مجھے یاد نہیں ہے. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ سہم گیا ہے اور ڈر گیا ہے، یا کسی حارث نے کچھ بولا تھا تو یوں اس طرح سے آپ نے محسوس کیا. تو آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ گاڑی روک کر کے اور اس بچے کو مطلب محبت کا اس سے اظہار بھی فرمایا اور اس کو عیدی بھی جو ہے وہ عطا فرمائی، رقم بھی اس کو عطا فرمائی، اور یوں اس کی دلجوئی والا معاملہ کیا. اور غالباً حارث کو بھی آپ نے کہا تھا کہ اس سے معافی بھی مانگ لو. تو یہ آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کیسے خیال رکھ لیتے ہیں اور کیوں ان کا خیال رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ معاملہ ہے حقوق العباد کا. حقوق العباد کا. اب ٹھیک ہے، گن مین کا کام ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تنظیم میں جو نا وہ گن مین کو حارث بولتے ہیں نا. جی. تو گن مین کا جو کام ہے نا وہ دشمن سے مقابلے کا ہے. جی. دشمن سے تحفظ کے لیے، نہ کہ ان بچوں سے دیگر سے. جی. یہ بچہ خیر بچوں کے ذریعے دہشت گردی ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار نہیں، ٹھیک ہے. اور ایک بچہ نظر آ رہا ہے، اگر آپ نے اس کو ہٹانا ہی ہے تو طریقے سے ہٹا دیں. جی. اگر کوئی شخص آڑے آ بھی گیا تو طریقے سے ہی منع کر سکتے ہیں نا. تو یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے کہ ابے تبے اور ہٹ جانا، یہ نہ تو تورا گوڑ نہیں. اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ میں نے حارثین کو بتایا جو بعض ہوگا جو نا اب ہوتا کیا، جیسے کوئی ٹول پلازا آ گیا، اب ٹرک کی اسپیڈ کم ہوتی ہے، ہماری اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے. جی. اب بعض میں بریک مارنے بھی ہوتا ہے کہ اب کیا بریک مارے. تو حارثین کو پتہ ہے کہ ٹرک والے سے
गन नीचे करके माफ़ी मांगनी है। अल्लाह अकबर। अच्छा बाज़ वक़्त क्या होता है कि जैसे मेरी तवज्जो नहीं रही, निकल के आगे, तो फिर मैं दरवाज़ा को नारिश में उधर से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने का तरीका क्या है कि गन बिल्कुल नीचे रहे कि वो डर ना जाए जी अच्छा बाज़ में मेरे से ये भी हुआ है कि जैसे वो साइड स्टैंड मोटरसाइकिल का निकला हुआ है, जी अब ज़रा जिसका भी साइड स्टैंड निकला उसका ठीक ठाक हादसा हो सकता है अगर उसने उल्टी तरफ अगर टर्न किया तो। जी अब मुझे उसको बड़े तरीके से मोटरसाइकिल रोकनी पड़ती है। अब मैं अगर भगाता हूँ, हारन देता हूँ, वो डर जाएगा, जी और मैं तो रुकने का शर्म तो निकल जाएगा, इधर उधर हुआ भी ऐसा। अल्लाह अकबर। अब बड़े तरीके से जो ना उसको मुस्करा के और यूँ इशारा करके यूँ करके उसको करना पड़ता है। फिर हारिसिन बोलते हैं, हारिसिन समझ जाते हैं कि मोटरसाइकिल को क्यों रोक दो, कहते हैं कि आपका साइड स्टैंड चेक कर ले, फिर वो शुक्रिया अदा करता है। जी एहतियात बाहर एहतियाती मुसलमानों के साथ खैर खाई भी। सुभान अल्लाह सुभान आज अगर हमारे पास ये थोड़ा सा मनसब है तो ऐसा ये नहीं कि हम दीगर के साथ नाजायज़ करें, अल्लाह अकबर। हमें इसका इख्तियार नहीं है। ज़ाहिर है कि हम आजिज़ी इख्तियार करें, हम अल्लाह ताला के आजिज़ बंदे हैं, बेशक हम आजिज़ी इख्तियार करें। वाह, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हमें ज़रूर नसीब होंगी। और दिल की नरमी की ही बात मैंने शुरू में इंट्रो में भी की कि जब शरीयत मुतहरा के मुताबिक दिल नर्म होता है तो शाइस्तगी आती है, प्यार आता है। अल्लाह पाक कई एक रहमतें बरकतें बंदे को नसीब फरमाता है जब दिल की नरमी बंदे में पैदा होती है। अल्लाह पाक हमें अपने बड़ों का सदका, असलाफ का सदका, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका, अल्लाह पाक हमें भी दिल की नरमी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आज का ये प्रोग्राम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर अगर हमसे कोई गलती सरजद हुई है, अल्लाह पाक से हम माफ़ी के खास्तगार हैं। अल्लाह अपनी रहमत से हमें हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमाए। आमीन। बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातें हैं खास, बातें हैं खास, बातें हैं कुछ खास, अपनों का एहसास, गुफ्तगू की मिठास, बातें हैं कुछ खास।